امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان سارا دن مسجد میں رہ کر خدا کی عبادت کیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی عبادت سے بڑا تعجب ہوتا تھا۔ اور اس لڑکے کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جاتا تھا، اور اس کا راستہ ایک عورت کے گھر کے دروازے سے قریب سے گزرتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان کو برگلاتی تھی، لیکن یہ بچ کر گزر جاتا تھا۔ ایک دن اس نوجوان نے لغزش کھائی اور اس عورت کے برگلانے میں آ کر اس کے ساتھ ہو لیا اور اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جب عورت نے دست درازی کرنی چاہی تو اس نوجوان کو یہ آیت یاد آ گئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عورت نے اپنی کنیز کو بلایا اور ان دونوں نے اسے سہارا دے کر اس نوجوان کو گھر کے دروازے پر ڈال دیا۔ رات گئے باپ تلاش کے لیے نکلا، دیکھا کہ وہ دروازے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اپنے گھر والوں کو بلایا اور اسے گھر لے گئے۔ رات گئے اسے ہوش آیا۔ باپ نے وجہ پوچھی۔ بیٹے نے باپ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی؟ نوجوان نے دوبارہ آیت پڑھی اور پھر ایسے بے ہوش ہوا کہ فوت ہو گیا۔ باپ نے رات ہی کو دفن کر دیا۔ صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی۔ باپ سے کہا تم نے ہمیں خبر کیوں نہ کی؟ عرض کی رات تھی۔ آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہ آپ کو اس نوجوان کی قبر پر لے گیا۔ آپ نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے فلاں خدا فرماتا ہے جو اللہ کے سامنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ قبر سے آواز آئی اے عمر خدا نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ اہل قبور ہماری آوازوں کو سن سکتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ منو مٹی کے نیچے پڑے اس نوجوان نے دیکھ کر پہچان لیا کہ میری قبر پر آنے والا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نوجوان کو خدا نے دو جنتیں عطا فرمائیں، صرف خوف خدا کی بنا پر۔ خوف خدا اعلیٰ موت کے حصول کا موجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے ساری زندگی اپنے آپ کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آلودگی میں ملوث رکھا۔ جب اس کی موت قریب ہوئی تو اس نے اپنے اہل و عیال کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا کر اس کی راکھ آدھی ہوا میں بکھیر دینا اور آدھی دریا کی لہروں کے سپرد کر دینا، کیونکہ خدا تعالیٰ اگر مجھ پر قادر ہو گیا تو وہ مجھے ضرور عذاب دے گا، اور عذاب بھی ایسا کہ جو پہلے کسی کو نہ دیا ہو۔ اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے ہوا اور دریا کو راکھ واپس کرنے کا حکم دیا۔ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسے زندہ کر کے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کی تیرے خوف سے، پس خدا تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ایک بزرگ ابو غالب فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا، ایک نیک مرد سے ملاقات ہوئی۔ اس نیک آدمی کا ایک بھتیجا تھا جو اپنے چچا کا نافرمان تھا اور برے کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ چچا اسے مارتا بھی تھا لیکن یہ اس کی بات نہ مانتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد یہ لڑکا بیمار ہو گیا اور اس نے اپنے بھتیجے کو برا بھلا کہا۔ اس لڑکے نے کہا اے چچا اگر مجھے میری ماں کے سپرد کر دیا جائے تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ چچا نے کہا وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ لڑکے نے کہا یقین کر لو کہ میرا خدا میری ماں سے زیادہ مجھ پر رحیم ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ اس کے چچا نے اسے دفن کیا۔ جب لحد کی اینٹیں چن رہا تھا تو ایک اینٹ لحد میں گر گئی تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا
اس سے اس کا سبب پوچھا گیا، اس نے کہا قبر نور سے معمور ہے اور حد نگاہ تک وسیع ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، جس نے پنجگانہ نماز کی حفاظت کی اسے خدا تعالیٰ 5 انعام دیتا ہے۔ خدا اسے موت کی سختی سے بچائے گا، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا اور جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا۔ تو ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، تاکہ قبر کے اندر ہماری جو قبر کی منزل ہے وہ اچھے سے گزر جائے۔